السلام علیکم جی۔ اس وقت پاکستان کو ڈھیر سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ پاکستان کو چاروں اطراف سے مسائل نے گھیرے ہوئے ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس سارے سینیریو میں جب پاکستان برے ترین حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف، جو ایک سیاسی جماعت کے رکن ہیں، ایک سیاسی کارکن ہیں اور پاکستان کی پارلیمانی سیاست کا حصہ ہے، وہ آج ایک اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ عمران خان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ایک ایسے شخص کا کورٹ مارشل جو پاکستان کی سیاسی پارٹی کا، ایک سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا بانی چیئرمین ہے اور سیاستدان ہے اور ان کا ہم پلہ ہے۔ لیکن خواجہ صاحب مطالبہ یہ فرما رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری سے، کہ آپ اس شخص کا کورٹ مارشل کیجئے اور فوجی قوانین کے تحت اس شخص کو سزا دیجئے۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک شخص کو جو ایک سیاستدان ہے، وہ دوسرے سیاستدان کے بارے میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس شخص کو کورٹ مارشل کیا جائے۔ پاکستان جن حالات کا سامنا کر رہا ہے، پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، وہ یقینی طور پر یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب یہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور پھر تیسرے ایلیمنٹ کو یعنی کہ ملٹری کو درمیان میں لے آتے ہیں اور اس حد تک، اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دوسرے سیاستدان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو آج سے 15 روز قبل سرینا ہوٹل کے قریب ایک ناکے میں روک دیے گئے، ایک روٹ میں روک دیے گئے، اور جب ان کے سیکیورٹی اہلکار گئے اور کہا کہ وزیر دفاع آ رہے ہیں، پولیس سے جا کے پوچھا، ٹریفک پولیس سے، کہ عقل کو ہاتھ مارو، وزیر دفاع صاحب کھڑے ہیں، آپ نے ناکہ لگایا ہوا ہے، روٹ لگایا ہوا ہے، ایسا کون آ رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کے باس آ رہے ہیں، یعنی آرمی چیف کی وجہ سے خواجہ آصف وزیر دفاع پاکستان کے ایک سگنل پر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں کہ آرمی چیف گزر جائیں، جو کہ آئینی اور قانونی طور پر وزیر دفاع کے ماتحت ہیں۔ تو یہ وہ خواجہ آصف ہیں، ان کا سیاسی کیلیبر، ان کی باحثیت وزیر دفاع، باحثیت سیاستدان جو حیثیت ہے وہ اتنی ہے کہ ایک آرمی چیف کے گزرتے ہوئے ایک وزیر دفاع کو ناکے پر کھڑے ہو کر روٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ پاکستان کے مسائل، آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کشمیر میں کتنے مسائل کا سامنا ہے، اور پھر ان مسائل کے بعد پاکستانیوں نے کوہلا کے پل میں کشمیریوں کا راستہ بند کیا کہ ہم کشمیریوں کو پاکستان میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ کشمیر میں کتنی بڑی تحریک چلی اور پھر نہ جانے کس نے وہ جھنڈا اتارا، تصویریں اتاری، جس کا کوئی ویڈیو یا تصاویری ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ احتجاجیوں نے ایسا کیا، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے قیادت نے، شوکت معظمیر نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہمارا ایسے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات ختم۔ لیکن اس کے بعد بھی پاکستانیوں نے کشمیریوں کا راستہ روکا، لیکن اس حکومت کو اتنی زحمت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں انٹرفیئر کرے اور پوچھے یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت کا حامل وہ خطہ، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پاکستان میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان کی حکومت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مکمل خاموش۔ آپ سندھ میں دیکھیں کس حالت کا سامنا ہے، آپ بلوچستان کو دیکھیں کہ بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، پاکستان ہمارا استحصال کر رہا ہے۔ آپ کے پی کے کو دیکھیں کہ جرگے ہو کر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ پنجاب میں ایک مصنوعی سی ایک خوبصورتی ان نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سب کچھ اوکے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پنجاب گھٹ رہا ہے، پنجاب کی سانسیں گھٹ رہی ہیں، گلگت بلتستان میں تحریکیں چل رہی ہیں، عوامی ایکشن کمیٹیاں 2014 سے کام کر رہی ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، کشمیر کی سطح کے اتنے بڑے احتجاج ہوتے ہیں۔ لیکن حکومت کا واحد مسئلہ عمران خان ہے، اسٹیبلشمنٹ کا واحد مسئلہ عمران خان ہے۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ عمران خان معافی مانگے، بات ختم، معاملات ہو گئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بشرا بیگم سے طلاق لے تو عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ یعنی پوری ریاست، ایک ایٹمی ریاست، ایک سیاسی شخص کو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی بیوی سے طلاق لو تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ واضح طور پر فیصل وابڈہ 2 سے 4 بار مختلف ٹاک شوز پر بیٹھ کر بیان دے چکے ہیں اور ٹویٹ بھی کر چکے ہیں کہ عمران خان کا واحد مسئلہ بشرا بیگم ہے۔ یعنی ایک ایٹمی ریاست کا مسئلہ ایک طلاق تک رکا ہوا۔ اب دیکھیں کہ کس قدر یہ غیر پسندیدہ عمل ہے اللہ کے حضور، لیکن اس کے باوجود اس غیر پسندیدہ عمل کو اس ریاست کی ترجیح میں شامل کیا گیا، اور ریاست کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوگا تو عمران خان رہا ہو جائے گا۔ تو ان تمام تر مسائل میں گھری ریاست اس وقت ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس شخص سے معافی، اس شخص کی طلاق، اس شخص سے اس کی بیگم سے اس کی طلاق، اور نہ جانے کیا کہ ان کی پرائرٹیز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ایٹمی ریاست ہے، جسے آزاد ہوئے 80 سال ہونے کو ہیں، 8 دہیاں بہت بڑی چیز ہے ہونے کو ہے، لیکن وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ یہاں پر موجود لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کل کیسا ہوگا، ہم جب گھر سے باہر جائیں گے ٹریفک کھلی ہوگی، بند ہوگی، ہم جب واپس آئیں گے گھر پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ موبائل فون کے جو صارفین ہیں وہ اربوں روپے ٹیکس کی مد میں حکومت پاکستان کو جمع کروا رہے ہیں، لیکن آئے روز انٹرنیٹ بند، واٹس ایپ بند، ٹویٹر بند، یوٹیوب بند۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو ای کامرس سے منسلک لوگ ہیں، جو آئی ٹی سیکٹر سے منسلک لوگ ہیں، جن کا سارا دار صرف آئی ٹی کے اوپر ہے، وہ لوگ اس قدر مسائل کا شکار ہیں کہ وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔
करोड़ों रुपए कमाने वाले इस वक्त सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके क्लाइंट ये पूछते हैं कि आखिर आप ऐसे कौन से खित्ते में रहते हो जहां आपको रोज इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला होता है। फिर क्लाइंट भागते हैं और लोग जो इस वक्त फ्रीलांसर हैं वो सर पीट रहे हैं कि खुदाया हम कहाँ फंस गए। तो पाकिस्तान जो इस वक्त मसाइल का शिकार है, जिसको मसाइल से निकलना था और सबने मिलकर निकालना था, वो लोग इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि बुशरा बेगम से इमरान खान की तलाक हो जाए और इससे हटकर इमरान खान का कोर्ट मार्शल हो जाए। यानी ये सियासतदान इस मुल्क के चाह रहे हैं। पार्लियामान में बैठकर इस तरह की सोच अगर परवान चढ़ेगी, इस तरह के मसाइल अगर, इस तरह की चीज़ों को अगर एड्रेस किया जाएगा, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानियों का इस मुल्क के अंदर कोई मुस्तकबिल होना नहीं। लेकिन एक वही वाहिद रास्ता है कि ये लोग कौम बन जाए, बगैर किसी सियासी तासुब के सामने आए। और इस वक्त जिस एक अजीम मसले का सामना है इस मुल्क को एक जंग लग गया हुआ है, उससे निकलने के लिए कौम बनना होगा, मिलकर निकलना होगा, एहतजाज करना होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करना होगा और साहिब इक़्तिदार लोगों को ये बावर करवाना होगा कि हम इंसान हैं, भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। हमें जीने का हक दीजिए, हमें राइट टू लिव होना चाहिए और राइट टू एक्सप्रेस होना चाहिए, और इस मुल्क के अंदर रहते हुए अपने तमाम जायज़ मुतालबात और हकूक़ हासिल होने चाहिए जो कि हमें इस मुल्क के आइन ने अता किए हुए। तो एक कलेक्टिव किस्म की अप्रोच और एक कोशिश और एक एफर्ट की ज़रूरत है, जिससे इस मुल्क के मसाइल हल होंगे और लोग बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। वरना कोई ख्वाजा आसिफ जैसे लोग उठेंगे और अपने सियासी मफादात के लिए, अपनी कुर्सी के लिए एक दूसरे सियासतदान के बारे में कहेंगे कि भैया इसका कोर्ट मार्शल करो, ये हमारे गले की हड्डी बना हुआ है। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।